ہیں کہ قیمت و کل امرئن ما یحسنہ، کہ ہر آدمی کی قیمت، اس کا مقام، منزلت اس کے کردار پر ہے۔ دیکھیں نا، عام دنیا میں انسان کی قیمت لگاتے ہیں پیسے کے حوالے سے کہ اس کے پاس پیسہ کتنا ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہم قیمت لگاتے ہیں کہ اس کا قبیلہ کتنا بڑا ہے، اس کی ممبرشپ کتنی ہے، اس کے پاس گاڑی کون سی ہے، اس کے پاس مکان کون سا ہے، اس کے پاس جائیداد کون سی ہے، کون سی کاسٹ سے اس کا تعلق ہے۔ ہم اس کی قیمت اس حوالے سے لگاتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے یہ قیمت کا معیار نہیں ہے، انسان کی درجے کا معیار نہیں، درجے کا معیار اس کا کردار ہے۔ اچھا کردار ادا کرے گا، نیک ہوگا، غریبوں کی مدد کرے گا، نماز میں توجہ دے گا، قرآن خوانی اور قرآن کی تلاوت کی طرف توجہ دے گا، اچھا اخلاق رکھے گا، وہ آدمی اس کی قیمت بڑھے گی اس حوالے سے۔ یعنی یہ معیار جو دنیاوی قرار دیے ہیں، یہ معیار اسلام نے قرار نہیں دیے۔ اسلام میں غریب ترین آدمی ہو، پیسہ ذرا برابر اس کے پاس نہ ہو، کچھ جائیداد بھی نہ ہو، لیکن تقویٰ ہو اس کے پاس، اہل بیت کی محبت ہو، عزاداری اس کے پاس ہو، اچھا کردار اس کے پاس ہو، اخلاق اس کے پاس ہو، تو اس آدمی غریب کا معیار بڑا ہے اس امیر سے جو بد اخلاق ہے، بر کردار ہے، برا ہے، اچھا اخلاق نہیں رکھتا۔ اور اسی طرح بھی ہے کہ ایک آدمی اسلام میں اس کا تعلق نبی کے خاندان سے، لیکن کردار نہیں ہے، وہ نیچے، اس کے مقابلے میں اس کا نبی کے خاندان تو دور کی بات ہے، کوسوں فاصلہ ہے نبی کے خاندان سے، اس کے آباء و اجداد انڈیا سے ہیں، یہیں کی کاسٹ ہے، یہیں کا اس کا سلسلہ ہے، شجرہ ہے، لیکن کردار اچھا ہے تو وہ آدمی بالاتر ہے اس آدمی سے جس کے نبی کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ بس کردار جو ہے انسان کی وقت کا سبب بنتا ہے، انسان کی ارزش اور قیمت کا سبب بنتا ہے، اس کی ویلیو کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اسلام میں خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، مال نہیں، اسلام میں کیا ہے؟ میرٹ ہے، شائستگی ہے، لیاقت ہے، اور لیاقت کو برتری حاصل ہے۔ سلمان فارسی ہیں، پیغمبر سے کوئی رشتہ نہیں، امام علی سے کوئی رشتہ نہیں، لیکن ایسا رشتہ قائم کر دیا اس نے امام علی سے کہ جو آج تک قائم دائم ہے۔ ایسا رشتہ اس نے قائم کر دیا کہ آج بھی اس کو سلوٹ مارا جا رہا ہے، حالانکہ سلمان فارسی کا قبیلہ نہیں ملتا پیغمبر سے، زبان کا لہجہ پیغمبر سے نہیں ملتا، رنگ و نسل پیغمبر سے نہیں ملتی، اور یہ آدمی پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے پہلے مسلمان بھی نہیں تھا۔ یہی درست بات، اور بات تو بات چھوڑیں، مسلمان بھی نہیں تھا، لیکن دوسرے مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ گیا کردار کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے، کتنا آگے چلا گیا۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سلمان منا اہل البیت، سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ پیغمبر نے ایک معیار دے دیا کہ جس کا کردار سلمان جیسا ہوگا، وہ کسی کاسٹ سے اس کا تعلق ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ پیغمبر کے نزدیک ہو جائے گا، پیغمبر کے قریب ہو جائے گا، پیغمبر اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں گے کہ ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو قریبی لوگ تھے پیغمبر کے، وہ دور ہو گئے کردار کی وجہ سے۔ اور کردار ہے، دیکھیں دو آدمی جنگ میں لڑ رہے ہیں آمنے سامنے، حضرت حمزہ اور عباس۔ جنگ بدر میں اس طرح ہوا ہے نا کہ اس طرف پیغمبر کی طرف سے حضرت حمزہ تھے، اس طرف سے دشمن کی لشکر سے پتہ کون آیا تھا؟ حضرت عباس، اور دونوں پیغمبر کے چچا ہے۔ یہ بات جھوٹی نہیں ہے، تاریخی حقیقت ہے کہ دو آدمی جنگ بدر میں ایسے گرفتار ہوئے جو پیغمبر کے قریب تھے، حضرت عباس اور حضرت طالب، علی علیہ السلام کے سگے بھائی۔ اور میں قربان جاؤں ان لوگوں پر کہ ان لوگوں نے پیغمبر کی خاطر، اسلام کی خاطر اپنے بھائیوں سے لڑے۔ حضرت حمزہ کے مقابلے میں کون آ رہا ہے؟ کس سے لڑ رہے ہیں؟ حضرت حمزہ بھائی سے لڑ رہے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کیوں آئے تھے، زبردستی لائے گئے تھے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، لیکن تھے جنگ بدر میں مقابلے میں کون تھے؟ حضرت عباس تھے، اور حضرت طالب بھی تھے۔ اس لیے امام علی جو چار بھائی ہیں نا، دو کے بارے میں کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، دو کے بارے میں جنگ بدر سے پہلے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ امام علی کے چار بھائی ہیں، امام علی ہے، جعفر طیار ہے، طالب ہے، عقیل۔ طالب اور عقیل جنگ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے،
یعنی ہم جو امام علی کو کا مقام دیتے ہیں، منزلت دیتے ہیں، اس وجہ سے نہیں دیتے کہ جو ہے ان کی کوئی رشتہ داری ہے پیغمبر سے، ورنہ پیغمبر کی رشتہ داری طالب سے کی بھی ہے، حضرت عقیل کی بھی ہے، حضرت عباس کی بھی ہے، اور حضرت عباس سے آگے بڑھ کر دیکھیں ابو لہب بھی سگے چچا ہیں، چچا ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ابو لہب میں، حضرت حمزہ میں، حضرت عباس میں، ذرا برابر فرق نہیں، لیکن کردار کا فرق ہے، عمل کا فرق ہے۔ بس انسان کی قیمت، اس کا درجہ، اس کا مقام، اس کی ویلیو، اس کا کردار بناتا ہے۔ اس لیے تو امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں من ابتا بہی عملہ لم یسر بہی نسبہ، جو آدمی عمل کی وجہ سے پیچھے رہ جائے گا، اس کا حسب و نسب، رشتہ داری، شجرہ اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ کہ انسان کہے کہ میرا شجرہ ہے، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کردار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اچھے کام کرنے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی کو ضرورت ہے۔ نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں، نبی سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ آپ پر 5 نمازیں واجب تھی نا، آپ لوگوں پر 5 نمازیں واجب ہے نا، تو نبی پر 6 نمازیں واجب تھی۔ یہ کنسیشن نہیں ہے کہ ابھی نبی ہیں بس ان کو نماز کی چھٹی ہو جائے جی، جب نبی کو چھٹی نہیں ہے نماز کی، میں اور آپ کس مقام پر ہیں کہ ہم کہیں کہ ہمارا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں سے رشتہ داری ہے، اور پھر خدا کے یہاں رشتہ داری نہیں، خدا کے یہاں رشتہ داری نہیں۔ جو بھی اچھا عمل کرے گا اس کو خدا تعالیٰ کامیاب کرے۔ 2 معیار خدا نے کیا دیا اس دنیا میں، چاہے کافر بھی کوئی اچھا عمل کرے گا تو خدا اسے اجر دے گا اس دنیا میں، اما آخرت کا جو معاملہ ہے صرف مسلمانوں کو اجر ملے گا، دوسرے لوگوں کو اجر نہیں ملے گا۔ اب سوال ہی پیدا ہو سکتا ہے دوسرے لوگ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، اچھا کردار رکھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ آیا خدا کے عدل کے خلاف نہیں کہ ان کو انعام ملے، ان کو جنت ملے، ان کو اچھائی ملے؟ جواب یہ ہے کہ ان کو انعام ملے گا اسی دنیا میں، اسی دنیا میں انہیں انعام ملے گی، عزت انہیں ملے گی اس دنیا میں، سکون اس دنیا میں ملے گا، آسائش اس دنیا میں انہیں ملے گی، لیکن آخرت میں نہیں ملے گی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے آخرت میں کیوں نہیں ملے گی؟ جواب یہ ہے کہ کیونکہ ہر کام کے لیے ایک کنٹریکٹ کا ہونا ضروری ہے۔ جہاں بھی آپ کام کر رہے ہو نا، کنٹریکٹ نہیں ہوگا تو آپ حقدار نہیں ہوتے، کلیم نہیں کر سکتے، شکایت نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے کنٹریکٹ اگر سائن کیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، تو پھر اس کنٹریکٹ کے ذرا بھی خلاف ورزی ہوگی تو پھر آپ جو ہے شکایت کر سکتے ہیں۔ اور یہ جو عقائد ہیں، توحید ہے، عدل ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، یہ جو عقائد ہیں، عقیدہ ہے، بلیف، یہ ایک قسم کا کنٹریکٹ ہے۔ اب جو نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ، اس کنٹریکٹ کے بعد اس کا اجر ملے گا کہ آپ خدا پر عقیدہ رکھتے ہوں گے تو تب نماز کا آپ کو اجر ملے گا، آپ خدا پر عقیدہ رکھنے کے ساتھ عدل کے بھی قائل ہوں گے تب آپ کو جو ہے نماز کا ثواب ملے گا، آپ امامت کے قائل ہوں گے تب نماز کا آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر انسان 1000 رکعت نماز پڑھے نا، تو اگر توحید کا عقیدہ نہیں رکھتا تو اس کو فائدہ نہیں نمازوں کا، کیونکہ اس نے کنٹریکٹ کے بغیر عمل انجام دیا۔ وہ کلیم نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نمازیں پڑھی ہیں، یہ جو روزے میں نے رکھے ہیں، یہ جو حج میں ایک بجا لایا ہے، اس کا مجھے اجر دیا جائے۔